اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر غلام فاروق ہے. اس وقت ہم تیمرگرہ میں ہیں اور تیمرگرہ دیر کا ایک حصہ ہے. دیکھو ہیڈ کوارٹر ہے. آج جو تاریخ ہے وہ 14 تاریخ ہے 11 مہینے کا 2021. ہم جو پٹھان ہیں ہم بنی اسرائیل کے اولاد ہیں. پتہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیوں وہ نہیں کرتے, یقین کیوں نہیں کرتے. اچھا میرا ٹوٹا پھوٹا اردو ہے مگر کیونکہ پنجاب میں بھی لوگ بیمار ہیں, سندھ میں بھی بیمار ہیں, تو یہ جو پاکستان میں جو ریکٹس کی بیمار بچے ہیں RICKETS ریکٹس, یہ جو مختلف نام دیتے ہیں کہ یہ دماغ کمزور ہے, جس کو جھٹکائے ہیں, یہ پیدائشی طور آکسیجن نہیں لیا ہے, اس کی دماغ کی کمی ہے, اس کی جینیٹک بیماری ہے, اس میں شیرے کے جراثیم کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہ صحیح نہیں ہو رہے, پتہ نہیں مختلف نام دیتے ہیں. حالانکہ اس بیماری کا ایک نام ہے, اس کو ریکٹس انگریزی میں کہتا ہے, انگریزی میں ریکٹس. 280 سال پہلے, کیونکہ ہماری دنیا میں سب سے پہلے جو علاج کیا ہے وہ ابن سینا نے کیا ہے. میں جو بھی ہو, آپ لوگوں نے مجھے اپنے خاندان والے نے بھی اچھے نام دیا ہے, پاگل ڈاکٹر, وٹامن ڈی ڈاکٹر. بلیو می, آئی سویئر آن گاڈ, میرا اللہ پہ قسم ہے کہ دس ڈاکٹر شوڈ بی چینج دا ورلڈ. ایک دنیا یہ ٹائم آئے گا, ہمارا تو 53 سال ہے, کہ لوگ کولیسٹرول کا کے دھوپ میں بیٹھیں گے, کیونکہ یہ انگریز لوگ کہتے ہیں کہ بچوں میں وٹامن ڈی, آپ لوگ وٹامن ڈی سمجھے مگر یہ ہارمون ڈی ہے. اور میرے لیے تو اللہ کی یہ دھوپ کی شعاع, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ لوگ کولیسٹرول کھائیں گے اور دھوپ میں بیٹھیں گے, پھر 60 سال زندگی گزاریں گے. ہمارے مسلمان جہاں بھی ہیں, ہو طبیب کی شکل میں ہے یا عوام میں, تو ہم ایک تو بیماری کا نام نہیں رکھتے ہیں کہ دل کے اٹیک کیا ہوا ہے. میں دل کا چھوٹا سا ڈاکٹر ہوں, میں علم اتنا نہیں ہے. میرے استاذ کراچی میں ہیں, اور میرے ماں نے میرے لیے جو دعائیں کی تھی وہ قبول ہوئی ہیں, مگر جو سیکھا ہے آپ لوگوں سے سیکھا ہے. دنیا میں ہر بیماری کا نام ہے, ہر بیماری کا وجہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر اسلامی لٹریچر پہ ہم جائیں تو پرانے زمانے میں جتنے پٹھان اس دنیا سے جا چکے ہیں یا نان مسلم, تو یا اپنے لڑائیوں میں اور یا جہاد میں. تو ابن سینا دنیا کا پہلے حکیم ہے, جس کو انگریز لوگ کہتے ہیں فادر آف دا ماڈرن میڈیکل سائنس. اس کی 3 باتیں ہیں کہ جو آپ بیماری کا پتہ نہ چلائے, اور بیمار کو اگر آپ نے دوائی دیا تو وہ بیمار خراب, یہ اس کے 80% صحیح ہے, 100% اس کے قول سے میگری نہیں ہو. کیونکہ اس کو چاہیے تھا کہ جو بیماری جس وجہ سے آ رہے, جب تک آپ وہ بیماری معلوم نہ کرے تو وہ بیماری سے آپ مر جائیں گے. ابھی آپ میرا ویڈیو سنیں گے تو مرنا تو ہے, مگر ذرا سوچے کہ 40 سال پہلے پاکستان میں لوگ کن بیماریوں کی وجہ سے مرتے تھے اور کیا کہتے تھے, پیشہ کیا تھا. یہ انگریزوں کی بیماریاں, یہ ہماری نہیں ہے. دوسری آپ سوچیں, اس ویڈیو پہ آپ عمل کریں, اور یہ میں آپ کی صحت کے لیے باتیں کر رہا ہوں. پنجابی لوگوں کے لیے بھی یہ شیئر کریں, اور یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ جہاں بھی مسلمان ہیں انکلوڈنگ عرب لوگ, کیونکہ ہمارا کلینک جو ہے ایک چھوٹا سا کلینک ہے, مگر یہ ریسرچ سینٹر ہے کہ دنیا میں بیماریاں کیوں آتی ہیں, یعنی بیماری ولی راضی, دا بیمارون منسلی, اور دا بیماری ولی نکلی. پوری دنیا میں یہ تحقیق ہے, why there is diseases in the world, what is the cause, and how to treat, how to cure. یعنی کیور یہ دوائی چالا ور کے خوشی نہیں تھا کیور ہوئی. تو ایک بچہ ہے سر, اس بچے کا نام کیا ہے, احتشام نام ہے, اس کا 38 مہینے کی عمر ہے. آپ لوگ پشاور سے ہیں. یہ جب 16-18 مہینے کا بچہ تھا, تو یہ آپ کی ویڈیو ہے نا, ذرا دیکھیں مجھے, یہ ذرا سنیں. یہ کیونکہ اس کا والد سعودیہ میں ہے, تو اس کے والد اگر یہ ویڈیو سنتا ہے تو بھائی جان آپ کا بیٹا بالکل 100% صحیح ہو جائے گا. یہ اس بچے کا تصویر ہے, اس بچے کا یہ نظر آ رہا ہے, یہ الگ احتشام دور
نہ دے گا. ٹھیک ہے, یہ 18 مہینے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بچہ, یہ احتشام نام ہے, یہ ذرا اس کی یہ ٹھیک ہے 10 سال ہے. ہاں, تو پھر یہ بچہ اس طرح گھومتا پھرتا تھا اور یہ تھوڑا گر جاتا تھا. تو پھر یہ اس کا انکل ہے, یہ دیکھو, یہ اس کا, یہ ماشاء اللہ دیکھو نا, یہ بچہ ہے, اور ابھی یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ون کین کنٹرول دا ٹیئرز. anyhow, جب اس حالات پہ یہ بچہ ہے, یہ اس کی اپنے انکل کا موبائل ہے, میں نے نہیں بنایا. یہ ماشاء اللہ نائس ہیئر کٹنگ. تو پھر اس کو طبیب کے پاس لے گیا کہ یہ کبھی کبھی گرتا ہے, کہ اس کا یہ صحیح علاج ہو جائے کہ یہ تیز تیز گھومے. تو پھر ابھی بچے کا یہ حال ہے کہ ابھی بچہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے, کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے, اور بات ہی بھی نہیں کر سکتے, وہ پسینے بھی آتا ہے, زد بھی کرتا ہے. یہ بچہ ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ 10 سال لگا ہے شام. ہاں ہاں دادا وہ کرو 10 سال ایسی مور فوکس. ہاں اچھا ہے. ہاں یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا. تو اس کے سمپل یہ ہے کہ پھر اس کو تقریباً ابھی تک 5-6 لاکھ روپے خرچہ بھی آیا ہے. اس کے ساتھ والدہ صاحب ہے, وہ بیچاری اتنے ڈسٹرب ہے کہ اس کا, وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیماری جو معلوم کیا ہے کہ اس کا یہ خاندانی بیماری ہے, اور آپ دھوپ میں بیٹھایا کرو, بکلین نکاح ہے, اور یہ اللہ کے حوالہ کرو, اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. یہ بتایا یا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ نہیں, جو الفاظ میں نے کہا کہ دا اللہ نور تکے نہ ہوئی اور ددی سے علاج نہ شو, کہ اللہ کلا واخستو ما خو ځان خبر نه بیا چا په شودو کې دودھ میں انجیکشن بھی دیے, پشاور وغیرہ, لاہور میں بھی ہے, لاہور میں بھی 8 دن داخل ہوا ہے نا. یہ بچہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ ماں باپ ہے میرے؟ تو پھر جو انجیکشن دودھ دن دیا وہ کیوں دیا ہے؟ تو وہ کہتے کہ یہ دماغی طور کمزور ہے اور رشتے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اور 18 مہینے تک صحیح تھا. اس بچی کا جب ہم نے ہارمون ڈی ٹیسٹ کیا تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس کا بھی 128 لیول ہے, کیونکہ اس کو بہت بے شمار انجیکشن کسی نے پشاور میں بھی دیا ہے, لاہور میں بھی دیا ہے, اور کسی نے اس کو کہا ہے کہ دھوپ میں بٹایا کرو اور ایک بیکلین ٹیبلٹ دیا کرو, اور اس کو بتایا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. اس کا 100% علاج ہے, 100%, 100% کیوریبل ڈیزیز. کیونکہ یہ اصل میں یہ اسکرین پہ آپ لوگوں کو آئے گا کہ کبھی کہ ہم نے سوچا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند اور زمین کیوں پیدا کیا ہے. اس زمین, سورج, سٹار کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے. اگر یہ سورج, یہ چاند یہ چلے گئی نا تو دیٹ ول بی دا day of judgment. On the day of judgment, ورځ حساب کتاب ته وایي انګریزي کې, everyone should be answerable. میں تو کیا جواب دوں گا؟ I am so. On the day of judgment, before the day of judgment, there will be Juj and Majuj. And the Juj and Majuj will be killed, all the people except Isa alayhi salam. And then they will be tried to compete the creator on the sky. The God will be killed at all, just like small reptiles. And then the Isa alayhi salam will become, and they will be fight with Dajjal. And Surah Qaf, this is very unique surah. Everything in Surah Qaf. Because let's come the invention of Pukhtun ne کیا کیا ایجادات کیا ہے. یہ جو کرکٹ ہیں تو اس کو پٹھان گلی ڈنڈا کا کش کے بھی تو اور یہ جو بیمار ہے اس کی ہڈیوں کی بیمار ہے اور ایک میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہے. تو 280 سال ہو گئی یہ انگریز لوگوں میں 3 بیماریاں تھیں. ٹھیک ہے, یہ 3 بیماریاں تھیں اسکاٹ لینڈ میں, خاص کر یہ کو کہتے ہیں
یہ پولیومائلائٹس، دوسری کو کہتے ہیں ٹیوبرکلوسس، تیسری کو کہتے ہیں ریکٹس. یہ لیکچر جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کس بچے کو کوئی ورزش نہ دے. آپ ذرا دیکھیں، آپ یہ لیکچر پورا سنیں اور اس پہ عمل کریں، آپ لوگوں کو گھر میں علاج مل جائے گا. تو اس تین بیماریوں کو، پولیومائلائٹس، ٹیوبرکلوسس اور ریکٹس کو، اس تین بیماریوں کو، کیونکہ انگریزوں نے ہم پٹھانوں سے نقل کیا ہے، قرآن حدیث اور پٹھانوں سے نقل کیا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ابن سینا کو فادر آف ماڈرن میڈیکل سائنس کہتا تھا. تو اس تین بیماریوں کو یہ انگریز لوگ ڈارکنس ڈیزیز کہتے تھے. ڈارکنس مینس شیڈو، اردو میں سایہ، پشتو میں سایہ، پشتو میں سورے اور اردو میں سایہ، ڈارکنس. اچھا، پھر جب 1913 ہوا تو یہ 1913 میں یہ کیمسٹ تھا جرمن، یہ دس از ایوری تھنگ. یہ دا ڈسکوری آف وٹامن اے بائی میکولم اینڈ ڈیوس ان 1913. اس نے جب چوہوں کو وہ مکھن دی تو چوہوں کی نظر صحیح ہو گئی اور تخاطر ہو گئی. تو میکولم نے لیبل کیا along with Davis کہ this butter contain a substance which is called vitamin A, because no one was familiar with the word vitamin. Vitamin means the vital sign, the sign for the life. When the McCullum and Davis heated that butter and cooled down and again given to the same rats, وہی چوہوں کو دوبارہ دے دیا تو چوہوں کی نظر ختم ہو گئی اور اس میں طاقت باقی. تو میکولم نے لیبل کیا کہ اس مکھن میں سبسٹانس دیے. تو جب یہ جرمن تھے، یہ جرمن کیمسٹ تھا، تو پھر اس پروفیسر اسٹیون اس کے خلاف ہو گیا. یہ پروفیسر اسٹیون ماؤنٹین بیکوک ایٹ the University of Wisconsin had long been in opposition of the German chemist. We did inadequate diet، جیسا میرے لوگ 2015 سے میں ٹرائی کر رہا ہوں. تو اس نے اسٹیون نے چوہوں کو لے لیا اور بکرے اور کاؤ، مگر گورنمنٹ نے چوہے بند کیا کہ آپ یہ تخم کھاتے ہیں. تو اس نے بکرے اور کاؤس کو لیا، اس کو جوار کے فصل اور مکئی کے فصل اور اوٹ اور بچے اور یہ گندم، امریکن ڈائٹ، گند چیز، تو یہ دینا شروع کیا. تو وہ کاؤز اور بکرے جو جوار کے فصل جیسا سٹارٹ کیا تو اس نے دودھ زیادہ کیا، وہ طاقتور ہو گئی اور اس نے بچے زیادہ. اور جو جوار کے اوٹ کھاتے تھے وہ درمیانہ گروپ تھے، اور جو گندم کا فصل کھاتے تھے تو وہ سروائیو نہیں کرتے تھے، یہ فیل ٹو سروائیو، وہ زندہ بچ نہیں جاتے تھے، وہ کمزور تھے. تو جب یہ اسٹیون کے تجربہ کامیاب ہوا تو اس نے میکولم کو کہا کہ آپ چوہوں پہ تجربہ کریں. تو میکولم نے چوہے کتوں کو لیا، ڈاگس کو، تو اس کو پنجوں میں اندر اس پہ دودھ ڈالتے تھے، خوراک بھی دودھ. انہیں کھاؤں میں آپ کے لیے شارٹ کرتا ہوں. تو وہی خوراک وہ چوہوں کو بھی دیتے تھے اور کتوں کو، تو کتے بھی صحیح اور چوہے بھی صحیح. تو اس نے کہا کہ چوہوں میں ہڈیوں کے وٹامن ہے اور سنشائن وٹامن ہے. یہ مگر میکولم کو پتہ نہیں چلا کہ پیدا کس چیز کا، کس کاز کیا تھا، کہ یہ دودھ کی وجہ سے ہوا یا مکھن کی وجہ سے. تو یہ 1935 کا ٹائم تھا. پھر یہ ونڈاس اس نے بچوں کو لے لیا. تو اس نے بچوں کو یہ زیتون کے تیل دینا شروع کیا، اور کبھی بچے کا یہ ہاتھ کبھی دوسرا ہاتھ یہ دودھ میں، تو بچے بھی صحیح اس پہ ڈائریکٹ دودھ ڈالتے تھے. تو اس نے کہا کہ اسمارٹ وٹامن ہے. یہ 1932 کا ٹائم تھا، اسمارٹ وٹامن کا نام دیا. پھر 2005 میں نام چینج ہوا کہ یہ سیکوسٹیرائڈ ہارمون ڈی ہے، کہ ہڈیاں تو بنا دیتا ہے مگر باڈی میں ایسے ہولیاں نہیں ہے جس کے اوپر اس کا اثر نہیں. کیونکہ انسان میں دو ہارمون ہیں، ایک سیکوسٹیرائڈ ہارمون ڈی اور دوسرا گروتھ ہارمون، جو پوری باڈی پہ اس کا افیکٹ ہے. تو پھر 1861 میں دو لوگ دودھ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہندو لوگ اور ایک عیسائی لوگ. مگر یہ جو یونان کے لوگ تھے تو وہ اپنے بچوں کے یہ جگہ دودھ میں ایسا رکھتے تھے، اور اس کے ہاسپٹل تھے تو وہ ہاسپٹل میں بچوں کو ایسا بٹھاتے تھے. یہ دیکھو یہ اس وقت یہ عبرانی زبان، عبرانی تھا، یہ یونانی ہے. HELIO، ہیلیو تھراپی، ہیلیو سورج کو کہتے ہیں، تھراپی علاج، یعنی دودھ سے لڑکوں کا علاج. تو اس کے باقاعدہ اسپتال تھے، اس میں لڑکیاں نہیں ہیں. قرآن میں من الجنت والناس، کیونکہ وہ بچوں کی یہ پنڈلیاں دودھ میں رکھتے تھے. اور قرآن میں من الجنت والناس، جین خوفیات اس کو کہتا ہے، جنت. تو جب ان یونانی خواتین کپڑوں میں تھے تو جب اس کے بچے یہ لڑکی دودھ سے صحیح ہو گئی تو اس نے سورج پر ایمان لایا کہ یہ سورج جو ہے ہمارے لیے خدا ہے، ہمارے لیے خوراک دیتا ہے. پھر اس سے پہلے 1652 میں
جب فرانسس گلیسن نے لندن میں بچوں کو معلوم کیا کہ اس کی یہ کیڑے ہو جاتے ہیں اور کمر بینڈ ہو جاتا ہے تو زیادہ بچے صحیح نہیں ہو گئی، مگر اس نے بیماری کو نام دیا کہ یہ انگلش ڈیزیز ہے، دس یہ کہ یہ انگلش ڈیزیز ہے یہ. تو پھر جب ریکٹس ٹی بی زیادہ ہوا یورپ میں تو وہ پینسن ٹیم کا لیڈر تھا، تو بچوں کو ایسے دھوپ میں بٹھاتے تھے. یہ ذرا دیکھیے یہ ٹیچنگ ٹیوبرکلوسس ود سن لائٹ، اور یہ آپ ذرا یہ آل آر پریزنٹ آن دا گوگل، تمام چیزیں گوگل پہ ہیں. یہ ٹیچنگ ٹیوبرکلوسس ود سن لائٹ. تو پھر دس از دا اونلی ہاسپٹل کہ ناؤ از 5 اسٹار ہوٹل اینڈ سوئٹزرلینڈ. یہ کسی زمانے میں ٹی بی کا اسپتال تھا، ابھی 5 اسٹار ہوٹل ہے. دس واز اے ٹائم، ونس اپان اے ٹائم دیر واز پیسٹک رو، آئی مائی گاڈ. یہ ایک سوئٹزرلینڈ ٹاپ ہوٹل واز ونس اے ٹی بی سینٹر. یہ ٹی بی کا اسپتال ہے. میں بہت ناکام ڈاکٹر ہوں کیونکہ 2015 سے میں کوشش کر رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ اور اسپتال بنا رہے. معذور کا بچہ، معذور کیا چیز ہے؟ واٹ از معذور؟ یہ جو جھٹکی کی بیمار ہے تو اس جھٹکی کی مریض میں پھر پسینے کیوں آتے ہیں، گر کے ہو جاتا ہے. جو لوگ جھٹکی کی بیمار ہے، جھٹکی کی وجہ سے کیوں بیمار ہے، وہ صحیح کیوں نہیں ہو رہے؟ اور یہ کون سی بیماری ہے جو صحیح نہیں ہو رہے؟ اچھا بات ختم کرتے ہیں. ذرا منسلوا سوچیں، دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے، صرف خوراک میں کمی بیشی ہے. یہ باتیں یہ میرے انگریز یہ باتیں ضرور مانیں گے کہ انسانوں کی وجہ سے انسانوں میں بیماریاں. تو ذرا آپ سوچیں کہ پاکستان میں جب ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کی مشین نہیں تھا، تو کتنے لوگ بیمار تھے، کتنی بیماریاں تھیں. ذرا جوائے وی شوڈ بی چینج دا لائف. اب اپنے اسٹائل کو چینج کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سن لائٹ از لائف. یہ جیسا آپ دیکھیں، یہ کل میں باجوڑ میں تھا تو یہ قدرتی فلاور ہے، ابھی بھی اس سے خوشبو آ رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ مصنوعی ہے. تو وہ جو تھا ابن سینا، اس نے کہا کہ جب اب بیماری کا پتہ نہ چلا ہے تو بیمار خراب ہوگا، مگر میں اگینسٹ ہوں. مائی philosophies why there is normal people without diseases in the world but other people are with diseases on the same earth. Anyhow, the earth is the same, sunlight is the same, diet is the same, God is the same. My philosophy, don't think for the cure of any disease in the world. When someone not search or correct or remove the basic cause of the disease, otherwise one day one of their disease will be cause your death. My philosophy. My name is Dr. Ghulam Farooq, adult cardiologist, with 2 Nobel Prizes from Pakistani people, including my family, Pagal doctor, vitamin D doctor. Anyhow, I don't accept the disease in Pakistan, which is due to not using sunlight on the skin. And we need the hospital just like Italy. And I'm sure that this government did a lot in doing a lot for the health. But I think the only step, if we want to a rich Pakistan, a happy Pakistan, we need the hospital like this in Italy. When there is summer, there will be sunbeds. Thanks God our homes are full of sunlight. انشاءاللہ تعالیٰ د دې ماشوم چې کومه بیماري ده د دې ته ریکټس وایي، دا د الله تعالیٰ تود نوري راشي په دې پوستکي باندې خدای ولګوي اور په دې نور کې شعاګانې. یہ دھوپ میں شعاعیں ہوتے ہیں ABC، اس کو الٹرا وائلٹ شعاعیں کہتے ہیں، اس سے پوتوں کو نظر آتے ہیں. تو یہ اے شعاع جو ہیں یہ ایوائڈ کیا کرے، صبح کے وقت ہوتا ہے خطرناک ہے. بی شعاع کو انگریز بیس کہتے ہیں. میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جب آپ سکن پر ڈالیں تو سکن میں ایک بیزی لے رہے، بی سے شروع ہو رہے، تو یہ جب یہ سکن کو ہٹ کرتے ہیں تو یہاں کولیسٹرول ہے، 7 ڈائی ہائیڈ کولیسٹرول ہے. تو یہ انگریزوں کو ابھی یاد نہیں ہے. تو اس 7 ڈائی ہائیڈ کولیسٹرول سے پری وٹامن D3 سکن میں بنتے ہیں، پھر یہ جگر میں آ کے وٹامن D2 بناتے ہیں، اور پھر یہ گردوں میں پہنچ کے وہاں اس کو سیکوسٹیرائڈ ہارمون D کہتے ہیں. کیونکہ آج یہ لیکچر ضرور سنیں، کیونکہ لوگ انجیکشن دیتے ہیں پھر دھوپ کا بھی ایڈوائز کرتے ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہے. کیونکہ دھوپ میں اگر آپ یہ وٹامن D کھاتے ہیں تو دھوپ میں بالکل بیٹھنا منع ہے، کہ آپ لوگوں کو پتہ تو چلے. تو جب یہ انکیو میں پہنچ جاتے ہیں
دیکھو اللہ تعالیٰ کا دف آیا، اسکن کو ہٹ کیا، چربی سے بن گیا، اینتلیوں میں پہنچ گیا. پھر جس کی اینتلیاں ایلیم کٹا ہوا نہ ہو، جس کو سیلیک ڈیزیز نہ ہو، ایلیک ڈیزیز نہ ہو، مال ایبزارپشن سنڈروم نہ ہو، تو وہاں سے کیلشیم جذب کرتے ہیں ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے، پوری بدن کے لیے. اور دوسرا میگنیشیم جذب کرتے ہیں. یہ ہارمون ڈی میگنیشیم دوسرا کام اس کا میگنیشیم ہے. تو میگنیشیم پاکستانیوں میں میگنیشیم کے وجوہات کون کون سے خوراک میں ہے؟ دودھ میں ہے، ڈرائی فروٹ میں ہے. تو میگنیشیم پاکستانیوں میں کم ہونے کی وجہ سے بے شمار بیماریاں ہیں. بال سفید ہو جاتے، گر جاتے، جیسا میرا نہیں، کیونکہ میں نے 35 سال دھوپ میں غصے کرتے، گالیاں دیتے. بڑے جو لوگ ہیں عمر کے تو اس کو پسینے آتے، پیروں میں جلن ہوتا ہے، اور کانوں میں ویسٹیبولر نرو ہے تو وہ کمزور ہو کے گر جاتا ہے جیسے یہ بچہ ہوتا تھا. کاکلیئر نرو ہے وہ کمزور ہو کے سننا کم، کچھ بچوں کی نظر کم ہو جاتے ہیں، اور کچھ بچوں کے یہ مسل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. اور جو دل کی مریض ہے جس کا ڈائلیٹڈ ہارٹ ہے، وہ دل کا پمپ میگنیشیم کم ہو تو دل کا پمپنگ کم کرتا ہے، اور کیونکہ مسل کمزور. اور جیسا ٹارسارڈ ڈی پوائنٹس جو ٹیکی کارڈ ہے وہ میگنیشیم سے صحیح ہو جاتا ہے. وی نیڈ ٹو تھنک آن دس. اور میگنیشیم بڑوں میں جب کم ہو تو گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پسینے آتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کو نیند نہیں آتے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور غصے کرتے، حکیموں کی ادویات کھاتے، سر میں درد ہوتا ہے، اور ثقالت آتا ہے، اور unable to take proper decision, unable to make proper decision, just like to make a proper diagnosis of disease, cause of the disease, and proper treatment of the disease to cure the disease. یعنی کہ وہ بیماری ختم ہو جائے. مگر جیسے کچھ کرونک ڈیزیز ہے، جیسے انگریز لوگ اس کو کرانے کہتے ہیں، پختو کے ہوتا کراگندے ہوئی، لکه د زړه اٹیک چې ونی شي، هغه وشي یو ځل، شوګر چې ونی شي یو ځل چې د ملا دا مهرې ونه لګي، دې ته کراګندې وایي، انګریزانو ته کرانې کوي، موږ ورته کراګندې وو، انګریزانو ته کرانې کوي، ځکه انګریزانو ټوله پښتو زموږ نه یاده کړې. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کا دھوپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دھوپ جلد پر پڑ جائے تو ایک اینو بناتا ہے، نیٹرک آکسائڈ، تو یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے. لیتیسیڈین بناتا ہے، جراثیموں کے خلاف کام کرتا ہے. لیمفوسائٹ سیل کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے. اور زنک کا استعمال نہیں ہوتا ہے جب ہارمون ڈی کم ہو. زنک کون سی چیز میں ہوتا ہے؟ یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ میں ہوتا ہے. تو جب یہ تینوں نہ ہوں تو بدن کی قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے کہ جراثیموں کا مقابلہ کرے. تو ہمارے پاکستان میں ابھی تک لوگ کانسی کرتے ہیں، ٹی بی، کورونا، ٹیوبرکلوسس، دمے کی بیماری، انفیکشن ان رومیٹک کا ڈیزیز، کیونکہ بگ آتا ہے، یہ گلا خراک، پھر یہ وال، اور تمام قسم الرجی. اور ہر انسان میں چیز جین ہے، کارسینوجینک جین اس کو کہتا ہے. تو جب یہ ہارمون ڈی نارمل ہو تو آٹو ایمیون سسٹم اس جین کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جب یہ جین ان کنٹرول ہو جائے تو پھر یہ سسٹم کنٹرول نہیں کر سکتے ان جین کو، تو خطرناک بیماریاں پاکستان میں شروع ہو جاتی. کینسر جیسا بریسٹ کینسر ابھی پنجاب میں شروع ہوا، اور سوریسس، اور ڈائبٹیز ملائٹس، اور اریٹیبل بال سنڈروم. جب اس جلد سے یہ کولیسٹرول نکل جائے تو اور کولیسٹرول جائیں گے. جب یہ کولیسٹرول نہیں نکل رہے تو باڈی میں تو کولیسٹرول جمع ہوں گے، تو دیر ول بی لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک، arterial obstructive disease, coronary disease, CVA, and increased body weight. کیونکہ انگریز لوگ خود کہتے ہیں کہ بچوں میں وٹامن ڈی اس لیے کم بنتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے، باڈی سر پہ CVA کمی. پتہ نہیں کہ بڑوں میں وہ کیوں کنفیوز ہے. اچھا، پھر جب یہ ہارمون ڈی 55-75 سے کم ہو جائے تو بدن میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے، جس کو انگریز لوگ ہڈیوں کا چوہ کہتے ہیں، یا وہ چوہا جو درختوں کی جڑ کاٹتے ہیں. وای دا د اډوکو غل دی، یا هغه مږه چې د ونې نه جلدې خوري. دې پیراتایرايډ هارمون له ما هغه نوم ایښی چې دا هغه کلنډر دی چې دا مریضان یې تباه و برباد کړي. او یا دا هغه مږه ده چې د ورځې او د شپې د نور په ملکونو کې د خلکو نه پیسې وخوړې د دوی په شکل کې، چې دوی خوره او ورځ په ورځ بیماری سیوا کېږه، دوی خوره او ورځ په ورځ بیماری سیوا کېږه. نو دا والا بے یہ پیراتائرائڈ ہارمون ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کہ بدن کی کیلشیم ضرورت پورا کرے، کیونکہ وہاں تو ہارمون ڈی کم ہوتا ہے کہ انتلیوں سے کیلشیم جذب کرے، یا خوراک میں کیلشیم کم ہے تو پوری ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ بچوں کے ماتھے سامنے آتے ہیں، یہ جگہ موٹے ہو جاتے ہیں، یہ روزری سائن کرتے ہیں، کچھ بچوں کے پیٹ ٹیڑے ہو جاتے ہیں. جو بڑے لوگ کے لوگ ہیں جو 18 سال 20 سال جو گر جاتے ہیں، یہ جگہ ٹوٹ جاتے ہیں، کمر کے مہرے خراب ہو گئی، کمر کے درد، ہڈیاں وقت سے پہلے اسٹیپینک اسٹیفوروسس ہو جاتے ہیں،
یہ ہڈیاں جب ایک دوسرے کے ساتھ لگ جائے تو اس کو اسٹیوترائٹس کہتے ہیں. پوری ہڈیاں کمزور، کمر کے مہرے کمزور، کمر میں درد، جوڑوں کی ہڈیاں کمزور ہو کے جوڑوں میں درد، دانت خراب ہو جاتے ہیں، قد کمرے جاتا ہے اگر 16 سال تک کوئی نہ کھائے. اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں آسی کر، وہ کمزور ہو کے سننا کم ہو جاتا ہے. اور جب سیکنڈلی ہائپر پیراتائرائڈزم ہو تو گردوں سے کیلشیم باہر کی طرف زیادہ نکلتے ہیں اور ان سے اندر نہیں آتے تو پتھری کرتا ہے گردوں میں. اور یہ پتا ہے گال بیڈر، اس سے پانی نیچے نہیں آتا ہے، سلو آتا ہے تو گردے میں پتھری کرتا ہے. اور جب پھر 16 سال پہ انسان پہنچے تو پھر ہر بندے کی ہڈیاں مضبوطی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. 1% خواتین مرد حضرات میں 6 ٹائمز، خواتین میں 30 سال پہ 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم مرد حضرات میں، اور 12 سے لے کر 26 گنا خواتین میں، جو واپس نہیں ہوتا ہے. اسٹیوپینک ہڈیاں اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت درختوں کے نیچے کے ایک درخت رہ جائے. اور جب خواتین 40 سال پہ پہنچے اور مرد حضرات 55 پہ تو ہڈیاں اسٹیفروسز ہو جاتے ہیں، بربرا پر پختوں کی داڑھوں کو روسیدل. پھر پوری دنیا میں جب ہارمونڈی زیادہ ہو جائے، دودھ سے تو زیادہ نہیں ہوتے تو لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں اسٹیرائڈ ڈیٹاکارٹل، بیٹنیلان، ڈیکاڈران کوئی الرجی کے لیے دیتا ہے، کوئی دمے کی بیماری، کوئی جوڑوں کے درد کے لیے. حالانکہ یہ جوڑوں کے درد، دمے کی بیماری تو ہارمونڈی کی کمی کی وجہ سے، اسٹیرائڈ کو ہڈیوں کا دشمن کہتا ہے. تو پھر یہ ہارمونڈی ہر 14 دن میں آدھا کم ہو جاتا ہے. جب کوئی بھی آپ انجیکشن پیتے ہیں تو دھوپ میں نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ پھر یہ ہارمونڈی انٹریو سے کیلشیم زیادہ جذب کرتے ہیں تو نس پر سر میں نسیں پڑ جاتی ہیں اور گردے فیل ہو جاتے ہیں. مگر جب اگر آپ قدرتی کھاتے ہیں جیسے ٹماٹر میں ہے، دودھ میں ہے، مشروم میں، تو پھر زیادہ نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا راز ہے. تو یہ حدیث ہے مسئلہ کعبین فی النار، کہ یہ اگر ہم اس حدیث کو سوچیں تو اس میں تکبر بھی نہیں ہے. اگر اس پہ اللہ تعالیٰ کی دعا پڑھتے وہاں کولیسٹرول سے یہ بنتے تو پاکستان میں اتنے اٹیک نہ ہوتے، وہاں سے میگنیشیم کے ذریعہ بن جاتے تو پاکستان میں اتنی لڑائیاں نہ ہوتے. ہر حدیث کمالات کا بھرا ہوا ہے. اور من سلواتا اصحاب کہف پہ دھوپ نہیں پڑتے تھے، غار کا منہ شمال کی طرف تھا، مغرب کی طرف. اور یہ ہیلیوتراپی تھا یونان. ہاں یہ جو بچے ہیں تو ان بچوں کو ایک ورزش نہیں دینا ہے، کیونکہ ان کے ہر قسم ورزش منع ہے، مالش ورزش منع ہے. کیونکہ ان بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتے ہیں تو یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور یہاں ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے اس بچے کا اگر رائٹ ہپ جوائنٹ دیکھے تو یہ ہے. تو اس بچے کو بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا 100% علاج ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو بیماری کا نام تھا تو وہ یہ ہے، یہ ریکٹس ہڈیوں کی بیماری کا نام ہے. اس بچے میں پشتوں اس کو کمزور وجہ سورے پیشوے. تو جب بھی ہم جہاں ہوں مرد حضرات ہوں تو جب وہ گھومتے پھرتے ہیں تو یہ جگہ ظاہر نہیں کرتے، گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں. اور سورج جب آ کے ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں پشتوں طویل جو سورے پیشوے دے تو پختون دلتا مطلب وہ معشوم دا پنڈے مٹی دی غرمو تخارا کوا او کوچو لور کوا او شویته کا لکه مست زندگی د انګریزانو د بیمارونو بغیر پاکستان کې تیروا. نو هارمونډي کمی رااله، دغه کمی ولې راځي؟ په ګرم موسم کې 20 منټه مټې او پنډۍ د الله د غرمو ته نه ښکاره کول، دویم غرمو ته ښکاره کول یو څه غوړي نه خوراک. اور دوسری وجہ 1000 سے لے کر 7000 یونٹ ہارمونڈی کا استعمال نہ ہونا. بڑوں کے لیے جب دنیا میں کورونا ہوا، جن لوگوں میں ہارمونڈی کی کمی تھی تو 52% لوگوں کی موت ہوا. تو 5000 سے 7000 یونٹ کیا. تو بچوں کے لیے کم از کم 2000. تو یہ 55-75 سے جب کم ہو تو پھر انٹریو سے یہ کیلشیم جذب نہیں کرتا ہے ہڈیوں کے لیے، پوری بدن کے لیے. تو پھر بدن میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کہ بدن کی ضرورت پورا کرے. وہاں انٹریو سے کیلشیم جذب نہیں ہوتے ہیں ہڈیوں کے لیے تو ہڈیاں بیچارے دو طرف سے پھل جاتے ہیں. تو پاکستان میں یہ جوڑوں کے در، کمر کے در، بچے پیڑ ٹیڑھے جو کہتے ہیں معذور یہ کہاں ہے. اچھا، اور دوسرا میگنیشیم جذب کرتے ہیں. تو میگنیشیم جب بچوں میں پہلے سے کم ہو تو باتیں نہیں کر سکتے. جیسے بچہ پہلے باتیں کرتا تھا تو باتیں بند کرتا ہے، مسل کمزور ہو جاتے ہیں، نرس کمزور ہو جاتے ہیں، جو پاکستان میں اس وقت میں رگے کہتے ہیں اعصاب. اور بچے ضد کرتے ہیں اور ویسٹیبولر نرو ہے یہ گر جاتے جیسے اس بچے کا شروع ہوا تھا. اور منہ کا ذائقہ خراب، بچے ضد کرتے ہیں، اس کے پسینے آتے ہیں، لڑتے ہیں، غصے کرتے ہیں، قبض کرتا ہے. اور بڑوں میں بال سفید ہو جاتے اور سر میں درد، موڈ خراب.
اور جب اللہ تعالیٰ کا دودھ اسکن پر پڑے لیتیسیڈین بنتا ہے لیپروسائٹ زنک، تو قدرتی طاقت کم ہو جاتا ہے. جب یہ نہ ہو تو ہمارا کھانسی زکام. تو اس بچے کو ہم نے وائی پاس لکھ کے دیا، صرف ایک شربت پوالیفر ایف یا زنک اور بروپین. تو اس کا والد صاحب سعودیہ میں ہیں، تو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ کا بچہ 100% صحیح ہو جائے گا. یہ ویڈیو میرے ہاؤ مچ وٹامن ڈی وی نیڈ اس پیج پہ، کیونکہ اس پہ آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتا ہے، فلموں میں آتا ہے. اگر اس بچے کے خاندان کہتے ہیں کہ 10 سال میں اگر صحیح ہو، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ان کو اتنا نا امید کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے 38 مہینے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ 95% شور ہوں کہ 5 مہینے میں یہ بچہ دوبارہ چلنا بھی شروع کرے گا، بولنا بھی شروع کرے گا. کیونکہ یہ کیسی خاندانی بیماری ہے جو 19 مہینے تک یہ ٹھیک ٹھاک تھا. آپ لوگوں نے اس کا ویڈیو دیکھا ہے، اور پھر آپ دودھ میں انجیکشن دیتے ہیں اور اس پاگل ڈاکٹر سے کوئی مشورہ نہیں کرتے کہ کیسے دینا ہے. کیونکہ انگریز لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، علماء جہاں بھی ہوں تو مسجد میں جب بیان کرتے کسی کو غلط بات نہیں بتاتا ہے. جیسا میرا داڑھی نہیں ہے مجھے نصیحت کرتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جس سے بھی پوچھے، میرا سب کمپنیوں سے تعلق سپوز کرے، مگر خدا کے بندو یہ میں ہر اس دوائی کو تجویز کروں گا جو مہنگا نہ ہو اور جو چیپ ہو، کیونکہ پاکستان میں ویسا بھی مہنگا ہے، اوپر سے دوائی بھی مہنگا. تو آپ لوگ یہ آپ ڈی یہ فارمیو والوں کا ہے. فارمیو والوں کا یہ 115 روپے کی انجیکشن ہے، اور فارمیو والوں کے ساتھ میرا کتنا دوستی ہے کسی پوچھ سکتے ہیں، مگر یہ 115 کا ہے. ڈیکسٹری جو ہے وہ 140 تک تقریباً ہے، اور ڈی این ڈی کل میں گھر کے لے رہا تھا تو 159 کا ہے. تو جب یہ 159 کا ہے، 140 کا، 115 کا ہے. اور دوسری یہ انجیکشن ہے، یہ SCID، یہ میرے خیال میں اسکائپ کا کراچی کا ہے، یہ 123 کا ہے. تو جب میں 140 والا لکھوں گا اور 159 والا، اور اب مجھے پتہ ہے کیونکہ یہ میرا تو کام ہے پوری پاکستان میں، تو اللہ مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو دونوں ایک جیسے کام کرتے تھے، تو یہ 115 159 تو 44 روپے ایک انجیکشن میں بچاتے. تو آپ اگر کسی باجوڑ میں کوئی ہے، پنجاب میں بھی ہے، جہاں بھی ہے، تو آپ 4 انجیکشن لے یہ ابڑی، اور ایک انجیکشن ایک گلاس پانی میں ملایا کریں اور کلسی کے ساتھ، اور کھانا جب بھر کر کے آپ کھائیں تو اس کے بعد پیئے. تو جب آپ 4 انجیکشن پئیں، 4 انجیکشن، تو پھر اس کے بعد جو اٹک سے اوپر علاقہ ہے، دھوپ میں ابھی بھی تھوڑا زور ہے، تو آپ گھروں میں اپنے یہ پڑھ لیا اور اس پہ اللہ کا دھوپ ڈالا کرے. مگر اتنا دھوپ ہو کہ یہ سکن ایسا خارش شروع کرے، اور خوراک کھایا کرے، صرف زہر نہیں کھانا، اور بچوں کو موبائل نہیں دینا. کیونکہ میں تو 2015 سے کوشش کر رہا ہوں. ابھی آپ خود گھروں میں فیصلہ کریں کہ گھروں میں کتنے لوگ بیمار ہیں، ون تھنگ، اور جو دوائی کھاتے ہیں تو کتنے لوگ صحیح ہو گئی، اور جو لاکھ روپے لگ رہے تو وہ لاکھ روپے خرچہ ہو کہ اس سے کتنے لوگ صحیح ہو گئی. تو دن میں تو کم از کم میں نے تو کوشش کیا، مگر جو سعودی عرب میں ہے بھائی، میں نے آپ لوگوں کے لیے کوشش کیا ہے، مگر کسی گھر تو میں نہیں جا سکتا کہ یہاں بیمار ہیں یا نہیں ہے. تو یہاں پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، کاش یہ لاہور میں بھی کہ اس کے پیشے کا پوچھتے کہ بچہ کیا کام کرتا ہے اور اس کی بیماری کا نام رکھتے. یہ کون سی بیماری ہے کہ صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ کوئی ایسی بیماری ہے؟ کلن دائم داؤن، قرآن حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر بیماری کی دعا ہے. تو جہاں بھی یہ معذور بچے ہیں، جس کو معذور کہتے ہیں، یہ معذور نہیں ہے، خدا کے بندو، یہ اس کو ریکٹس بیماری کہتے ہیں، RIC کے. ذرا دیکھیے کہ 30 سال پہلے پاکستان میں جب ٹریکٹر نہیں تھا، پانی کی مشین نہیں تھا، تو کتنے یہ بچے تھے، اور پھر جو دوائی بھی دیتے اوپر سے، اللہ اکبر. تو یہ دودھ سے پیار کیا کرو. جب اس دودھ کی وجہ سے تو یہ دنیا آباد ہے، اور دنیا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کم بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر مقدار میں دودھ زیادہ بھی نہ ہو، کم بھی نہ ہو. جیسا آپ اصحاب کہف کے واقعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ڈائریکٹ دودھ نہیں، مگر غار میں
شعائیں اندر جاتے تھے مگر اس کے جسم پہ نہیں لگتے تھے. اور بادشاہت نہیں مانگو کیونکہ پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ 3 بندوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک منصف بادشاہ کا اگر عزت نہ کرے, ایک حافظ قرآن,